السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کا عنوان ہے کہ آیات عذاب کے بعد سب سے زیادہ خوفزدہ کرنے والی آیت کون سی ہے؟ قرآن کریم میں آیات رحمت کی آیات بھی ہیں اور وعید کی، عذاب کی آیات بھی ہیں۔ عذاب کی آیات بندہ پڑھتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جنت کے جنت کی آیات پڑھتا ہے تو جنت کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کے مطابق اعمال کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ فطرت سلیمہ یہی کام کرتی ہے۔ آج یا کل مجھے خیال آیا کہ ایک ایسی آیت بھی بات کرنی چاہیے جس کا تعلق عذاب سے تو نہیں ہے، لیکن پڑھ کے بندہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور چونکہ اس آیت کا تعلق ہمارے ماحول سے، ہمارے معاشرے سے بہت زیادہ ہے، کم و بیش ہر بندہ اس میں ملوث ہے، تو اس حوالے سے اس پر بات کرنی میں نے ضروری سمجھی۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر 21 ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، انی لکما لمن الناصحین۔ اسی طرح سورہ یوسف میں آیت نمبر 11 ہے، برادران یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف۔ ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، جبکہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بہت خیر خواہ ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، وہ بھی آیت نمبر 11 ہے، جب منافقین کو کہا جاتا تھا لا تفسدوا فی الارض وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ارے زمین میں فساد مت مچاؤ اپنی منافقت کے ذریعے، تو وہ جواباً کہتے تھے انما نحن مصلحون، تم کہتے ہو ہم فساد نہ مچائیں، اصلاح کرنے والے ہی ہم ہیں، یعنی بالفاظ دیگر تم فساد مچا رہے ہو، اصلاح کا کام تو صرف ہم کر رہے ہیں، انما نحن مصلحون۔ اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے ہم صرف مصلح ہیں، ہم فساد نہیں کرتے، اور اس کا یہ ترجمہ بھی ہے کہ یہ حصر کی بحث ہے، اس پہ میں زیادہ نہیں پڑھتا، کہ اصلاح کرنے والے ہم ہی ہیں، تم نہیں ہو، اہل ایمان نہیں ہیں۔ یہاں صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ بندے نے کسی کے خلاف سازش کرنی ہو، خفیہ طور پہ یا علانیہ طور پر بھی، تو بہت بڑی تعداد کی نفسیات یہ ہوتی کہ وہ سازش سے پہلے خیر خواہی کے لبادے میں سامنے آتے ہیں، یعنی خیر خواہی کے عنوان سے وہ سازش کرتے ہیں۔ انہوں نے سازش کرنی ہوتی ہے تو پہلے اپنے آپ کو مخلص ثابت کرتے ہیں، خیر خواہ ثابت کرتے ہیں، اور پھر اس خیر خواہی کے لبادے میں وار کرتے ہیں۔ میرے نزدیک آیات عذاب کے بعد یہ آیت سب سے زیادہ ڈرانے والی اور خوفزدہ کرنے والی آیت ہے، کہ بندہ سازش بھی کرتا ہے اور خیر خواہ کا خیر خواہ بھی رہتا ہے، بنا رہتا ہے لوگوں کے سامنے۔ میں نے آپ کے سامنے 2-3 آیات پڑھی، 2 آیات تو واضح ہیں، تیسری آیت بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ شیطان نے جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے خلاف سازش کرنا چاہی، اللہ کے قرب سے ان کو ہٹانا چاہا اور خاص درخت کے پھل کھانے پر آمادہ کرنا چاہا، تو شیطان نے قسم کھا کے پہلے اپنے بارے میں خیر خواہی کا یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اور خیر خواہی کا اس قدر یقین دلا دیا کہ آدم علیہ السلام پھر بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی
بات بھی کی تھی اس حوالے سے کہ تم نے اس پھل کے قریب نہیں جانا، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اور وہ پھر اس شیطان کی سازش کا شکار ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھ لیں کہ برادران یوسف جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں سازش کرتے ہیں کہ قتل کر دیں۔ ایک بھائی کہتا ہے قتل نہ کریں، کہیں چھوڑ کے آتے ہیں، مقصد تو یہ ہے کہ باپ کا ہم قرب حاصل کریں، اس کو باپ سے دور کر دیں، تو یہ قتل کے بغیر بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ سازش تیار کر کے اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، کتنا پیار ہے، دیکھیں کتنا پیار بھرا اسلوب ہے، لا تأمنا علی یوسف، ہمارے بھائی یوسف کے بارے میں آپ ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے، آپ ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ انہوں نے اپنی خیر خواہی کا یقین وقت کے نبی کو اتنا دلا دیا کہ وقت کے نبی آمادہ ہو گئے، انہیں سچا جانا اور اپنے بچے کو ان کے حوالے کر دیا، اور وہ لے کے چلے گئے۔ بعد کا سارا قصہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح پھر باپ بیٹے کی جدائی میں کڑتے رہے، اور آخر جا کے اللہ کی طرف سے پھر یہ آزمائش ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں بتانے کا تعلق، بات کرنے کا مطلب اتنا ہی ہے کہ جو خیرخواہی کا جو یہ وار ہے نا، یہ اجنبیوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور غیر اجنبیوں یعنی رشتہ داروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ اجنبیوں کی طرف سے ہوتا ہے یعنی ہوتے تو اجنبی ہیں لیکن آپس میں تعلق ہوتا ہے، کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا۔ جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اپنی خیرخواہی کا یقین دلا دیا۔ شیطان تو کان من الجن، وہ تو جنات میں سے تھا، اب اس کی کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے، لیکن ایک تعلق تھا۔ اس تعلق کی بنیاد پر اس نے خیرخواہی کا یقین دلا دیا، اور اس قدر یقین دلا دیا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کے سازش کے شکار ہو گئے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بھائی ہیں، باپ شریک بھائی ہیں، ماں اور ہے۔ بھائیوں نے اپنے باپ شریک بھائی کے بارے میں ابا جان کو اتنا یقین دلا دیا کہ یعقوب علیہ السلام ان کی خیرخواہی پر یقین کر بیٹھے اور بیٹے کو ان کے حوالے کر دیا، اور پھر ایک طویل آزمائش سے دوچار ہو گئے۔ اور اسی طرح دیکھیے آدم علیہ السلام کس طرح آزمائش سے دوچار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کی، پھر انہیں زمین میں بھیج دیا۔ تو یہاں بات کرنے کا اتنا ہی مطلب ہے کہ شیطان تو موجود ہے لیکن برادران یوسف تو چلے گئے۔ یہ نفسیات آج بھی انسان میں موجود ہے، وہ جب وار کرتا ہے خیرخواہی کے لبادے میں وار کرتا ہے، آج بھی یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ بڑی شیطانی نفسیات ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم رشتوں کے تناظر میں یا اجنبیوں کے اجنبی تعلق کے تناظر میں ہم پرکھیں نہ، بلکہ اصول کے تناظر میں ہم کسی چیز کو پرکھیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ بس یہ نہ دیکھیں چونکہ یہ میرا بھائی ہے یا میرا بلڈ ریلیشن ہے لہٰذا یہ غلطی نہیں کرے گا، یہ بس میرا خیرخواہ ہی ہے، یا چونکہ یہ میرا بھائی ہے اس کے ساتھ میری لگتی ہے یہ ہمیشہ بدخواہ ہی ہے، یا یہ اجنبی ہے یہ میرا بدخواہ ہی ہے، یا یہ میرا اجنبی ہے یہ میرے ساتھ بدخواہی نہیں کر سکتا جیسے میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ کیا۔ نہ، کسی چیز کی حقیقت کو پرکھنا ہو تو نہ رشتوں کے تناظر میں پرکھیں، نہ کسی رشتوں کے علاوہ کسی تعلق کے تناظر میں پرکھیں، تعلق عدم تعلق، رشتہ عدم رشتہ، اس تناظر میں کسی حقیقت کو نہ پرکھیں۔ پرکھنا ہو تو اصول کی روشنی میں پرکھیں بس، تو انشاءاللہ سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی، بے حجاب ہو جائیں گی، بے پردہ ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم نے ان اصول کی تناظر میں پرکھنے کی کوشش نہیں کی تو پھر ہم سازش کے شکار ہو جائیں گے۔ جیسے منافقین نے کہا لا تفسد، جب ان کو کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، انہوں نے کہا انما نحن مصلحون، اصلاح کرنے والے تو ہم ہیں۔ اللہ تو جان رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خیرخواہی اصلاح کے لبادے میں جو فساد ہے،
اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا الا انہم هم المفسدون، یہ خبیث، یہ دراصل فسادی یہ ہیں، اصل میں یہ فسادی ہیں، یہی فسادی ہیں، لیکن یہ اپنے فساد کے شعور نہیں رکھتے۔ تو ایک سبق یہ بھی ملا، کوئی اس طرح کے لبادے میں آئے، اصلاح کے لبادے میں، خیرخواہی کے لبادے میں پھر سازش کرے، موقع محل کو دیکھے، موقع محل کے مطابق فوراً ان کی سازش کو بے نقاب کرنا ہے، بے نقاب کر دے، وگرنہ پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جائے۔ شاید بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات بہت چھوٹی ہوگی، لیکن جو ان تجربات سے گزرے ہیں ان کے سامنے یہ چھوٹی بات نہیں، بلا مبالغہ آیات عذاب کے بعد یہ بہت بڑی بات ہے۔ خود میں اس کا شکار ہوا ہوں، مجھے اچھی طرح پتہ کہ اس محدود سی زندگی میں جب غور کرتا ہوں، ہر آدمی کی حق میں بھی باتیں ہوتی ہیں، اس کے خلاف سازشیں بھی ہوتی ہیں۔ میرے خلاف جو بہت سی سازشیں کی گئیں، ان سازشوں کے پس منظر میں خیرخواہی کی کاٹ کار فرما تھی کہ میرے خلاف سازش سے پہلے خیرخواہی کا فارمولہ استعمال کیا گیا کہ ہم اس کے خیرخواہ ہیں، اور خیرخواہی کا فارمولہ استعمال کرنے کے بعد پھر مجھ پر وار کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ہر وار سے بچایا۔ کہیں جا کے پھر میں نے رگڑے بھی کھائے، ان کا بدلہ اللہ نے دیا بھی، اور آج بھی الحمدللہ اچھا بدلہ دے رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بات اتنی کہنے کی ہے کہ جو سازش کا شکار ہوئے ہیں ان کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے، جو اس حوالے سے شکار نہیں ہوئے یا شکار ہوئے انہیں اس چیز کا شعور نہیں، تو شاید انہیں اس کی اہمیت کا اتنا احساس نہ ہو۔ میں اپنا ایک آدھ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ عموماً میرے یہ دنیاوی پڑھے لکھے لڑکوں سے بچپن سے میری دوستیاں زیادہ تھیں، چونکہ جہاں میں رہتا تھا اس کے قریب ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی، وہاں کے اچھے خاصے جو پڑھے لکھے ٹیچرز کی اولاد تھی، پروفیسرز کے، تو ایک اچھا یعنی پورے گروہ میرے دوستوں کا، میرا دوستوں کا حلقہ احباب وہاں بہت زیادہ تھا۔ میرے اپنے محلے میں میرے دوستوں کا حلقہ احباب اتنا نہیں تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ تو جب وہ میرے پاس آتے تھے تو عموماً جیسے کہ عام رواج ہے پینٹ شرٹ میں ہونا، عموماً اس طرح کے لباس میں ہونا، تو ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے ہلکے پھلکے انداز سے کہہ دیا، اور میری دانش میں ان تک یہ بات پہنچائی گئی تھی۔ مجھے کہنے لگے بیٹا یہ میں تمہارے دوستوں کے بارے میں میرے دوستوں کے بارے میں کہا، بھائی تمہارے تو دوست پینٹ شرٹ والے ہیں، وہ ذرا فکر مند ہو گئے کہیں میرا بچہ پھسل نہ جائے۔ میرے والد صاحب اصول کے حوالے سے بہت سخت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں فلیکسیبلٹی، لچک بھی بڑی رکھی تھی۔ میں سمجھ گیا، میرے پاس دلیل تو نہیں، لیکن تجزیے کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں۔ میں کہا کسی نے چغلی کر دی ہے، تو میں نے والد صاحب کے سامنے برجستہ کہا، میں نے کہا ابو آپ جتنے بھی آپ پینٹ شرٹ والے دیکھتے ہیں، یا اب چونکہ بہت لڑکپن کی بات ہے، بڑا عرصہ گزر گیا اس کو، تو مضمون آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ میں کہا یہ جتنے بھی پینٹ شرٹ والے لڑکے ہیں جو میرے دوست ہیں، الحمدللہ اب نماز پڑھتے ہیں، اور پھر میرے درس کا حلقہ بھی تھا، زمانہ طالب علم میں ہی میرے درس قرآن کا حلقہ تھا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ مختصر سے میں نے والد صاحب کو بات بتائی تو والد صاحب مطمئن ہو گئے، کہا بس ٹھیک ہے، فوراً مطمئن ہو گیا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طرح جب میری پی ایچ ڈی ہو رہی تھی، عربی کتب کا اوریجنل سورسز سے بہت مطالعہ کرنا پڑتا تھا، تو یہ بھی سازش ہوئی، پی ایچ ڈی میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، یہاں تک ایک عجیب قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی کہ چونکہ مدرسے کی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا میں، اور آج تک مجھے یاد ہے کہ میرے ہاتھ میں، مجھے اس روح المعانی کا نقشہ بھی یاد ہے، تفسیر روح المعانی میرے ہاتھ میں تھی، مجھے والد صاحب کی طرف سے پیغام ملا کہ بھائی یہ کتابیں چھوڑ دو مدرسے کی۔ اب مضمون مجھے یاد نہیں، میں سیدھے والد صاحب کے دفتر میں گیا، اور میں نے وہ کتاب اس طرح ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی، تفسیر روح المعانی، اس طرح۔ میں کہا جی میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا، اور میں چیخ پڑا، شاید رویا بھی، مجھے یاد نہیں ہے۔ میں کہا ابو جان میں یہ مدرسے کی کتابوں سے کیا کر رہا ہوں، پڑھ ہی رہا ہوں نا۔
یہ کتابیں پڑھنے کے لیے نا. اب مجھے پورا مضمون یاد نہیں. جب میں نے بات کی ابو جان بالکل مطمئن ہو گئے رحمہ اللہ تعالیٰ. کہا ٹھیک ہے جاؤ. اکثر اوقات میں نے دیکھا کہ جو میرے خلاف سازشیں ہوئیں اس میں خیرخواہی کی کاٹ پہلے استعمال ہوئی. نہیں ہم تو خلیق کے خیر خواہ ہیں, میں تو خلیق کا خیر خواہ ہوں, میں تو اس کی بدخواہی چاہ ہی نہیں سکتا, اس کے بعد مجھ پر وار کرنا. اور یہ خیرخواہی کی کاٹ ضروری نہیں کہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہی کرے, اجنبی بھی کرتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا شیطان کا آدم علیہ السلام سے کوئی رشتہ تو نہیں تھا لیکن تعلق تھا. خیرخواہی کے لبادے میں اسے آدم علیہ السلام پہ وار کیا. یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق تھا, بھائیوں نے حسد میں آ کے خیرخواہی کے لبادے میں وار کیا. لیکن بھائی موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون کی طرح بھی ہوتا ہے, ہارون علیہ السلام کا بھائی موسیٰ کی طرح بھی ہوتا ہے. یہ زیادہ بہتر مثال ہے علیہ السلام. ایک بھائی نے کسی دوسرے بھائی پر اتنا بڑا احسان نہیں کیا کائنات میں جو احسان موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہونے کے ناطے ہارون علیہ السلام پہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کے لیے نبوت دلا دی. اس سے بڑی کوئی نیکی کر سکتا؟ تو آج کی اس نشست میں صرف اتنی سی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. خدا کے لیے اپنے معاشرے میں آنکھیں کھول کے جئیں. خیرخواہی کے لبادے میں آپ آ کر آپ کو کیا کہتے ہیں سازش کا شکار کیا جا سکتا ہے آپ کو. اسی طرح کوئی باپ ہے تو اس کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ خیرخواہی کے لبادے میں آ کر آپ کو اپنے اولاد کے بارے میں بھی بزن کیا جا سکتا ہے, بیٹی بیٹے کے بارے میں بھی بزن کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو بیچارے انشاءاللہ اگر ہمارا موقع ملا تو ہم اس پر بھی پروگرام کریں گے. یونان میں جہاز ڈوبا, اس میں سینکڑوں پاکستانی بیچارے لاپتہ ہو گئے, شہید ہو گئے. جو اہل ایمان تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وہ بیچارے کس میں گئے؟ خیرخواہی کے لبادے میں گئے نا. لے جانے والوں نے ان کو خواب دکھائے, خیرخواہی کے لبادے میں آئے اور پھر یہ حشر نشر ہو گیا. اگرچہ اس میں غلطی ریاست کی بھی ہے, گھر والوں کی بھی ہے, معاشرے کی بھی ہے, خود جانے والوں کی بھی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے. تو آج کی نشست کا اسی پر اختتام کرتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہو تو آنکھیں کھول کے دیکھیں کہیں خیرخواہی کی کاٹ آپ کے خلاف استعمال تو نہیں ہو رہی. پھر آپ دیکھیں اس خیرخواہی کی کاٹ ہے, اس کی کاٹ آپ نے کیسے کرنی ہے. فوراً کرنی ہے تو دیر نہ لگائیں, جس طرح قرآن نے دیر نہیں لگائی. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون سے ان کو بے پردہ کر دیا. نہیں, موقع محل کے مطابق آپ نے طریقے کے ساتھ ان کو نبٹنا ہے تو پھر وہ طریقہ کار دیکھا جا سکتا ہے. اہل علم کی روشنی میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا